کہ جانوروں کی طرح مار پیٹ سے بھی جو ہے عورتوں کو منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، اور ان کے چہرے پر مت مارو، اور اگر اس سے یعنی بیوی سے علیحدگی کرنا چاہو تو صرف اتنی علیحدگی کرو کہ بستر الگ کر دو، مکان سے الگ نہ کرو، اور اگر کوئی اتنی سی سزا سے نہ مانے تو پھر کیا ہے، معمولی سی مار مارنے کی اجازت ہے، ایسی مار جس سے بدن پر نشان نہ پڑتا ہو یا ہڈی وغیرہ یا زخم لگنے کی نوبت نہ ہو۔ تو یہ اس لیے جو ہے خواتین کے ساتھ ظلم اور زیادتی سے منع کیا گیا۔ اسلام میں ہر انسان کے، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی حقوق کا جو ہے وہ کیا گیا ہے، خیال رکھا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ مردوں کے حقوق ہو گئے عورتوں کے ذمے، عورتوں کے حقوق ہو گئے مردوں کے ذمے۔ اگر مرد اپنے حقوق پورے کریں اور اپنے فرائض، عورتیں اپنے حقوق پورے کریں اور فرائض بھی، تو یہ معاشرے کے اندر بگاڑ نہیں آئے گا۔ بگاڑ اصل میں کیوں ہے کہ مردوں کو لگتا ہے ہم چونکہ بہت اشرف المخلوقات ہیں، لہٰذا صرف ہماری بات حرف آخر ہونی چاہیے، پتھر پہ لکیر ہونی چاہیے، کسی کو اس میں چون چرات کی اجازت نہیں ہے، اور آگے سے عورتیں بھی پھر ضد پکڑ لیتی ہیں کہ نہیں یہی معاملہ ہمارا ہونا چاہیے، تو معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ ہر انسان سمجھتا ہے کہ اسے صرف حق حاصل ہے، اس کے ذمہ فرض کوئی نہیں ہے، حالانکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر انسان اپنے فرائض پورے کرے۔ جب فرائض پورے ہوں گے تو حقوق خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پھر کہا کہ اگر یہ معمولی مار پیٹ سے بھی مسئلہ حل نہ ہو اور جھگڑا لمبا ہو جائے تو پھر یوں کرو کہ مردوں کے خاندان میں سے بھی ایک انصاف پسند انسان ہو اور عورت کے خاندان میں سے بھی کوئی منصف ہو، وہ دونوں آ کر ان میں صلح کروا دیں، لیکن ان دونوں حاکموں کی نیت بھی صلح کروانے کی ہو۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت لمبے چوڑے جو ہے وہ جرگے بٹھائے جاتے ہیں اور بہت لمبی لمبی میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی میاں بیوی میں صلح نہیں ہوتی، تو مقصد اس کا یہ ہے کہ جو صلح کروانے والے ہیں ان کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ بتا دیا ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں فیصلہ کرنے والے صلح کی نیت سے آئے ہیں تو یہ لازمی حاصل ہوگی، اور قرآن جو کہتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کسی مسئلے کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں اور بار بار صلح کی کوششوں پر بھی صلح نہیں ہو پا رہی، تو اس کا آسان سا مطلب کیا ہے، جن لوگوں کو صلح میں بٹھایا گیا ہے ان کے نیتوں میں کوئی کھوٹ ہے۔ اور فرمائے جتنے بھی تم کام کرتے ہو، بے انصافیاں کرتے ہو، چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی ہوں، تو وہ کسی سے چھپے یا نہ چھپے، کسی کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، ان اللہ کان علیما، وہ اللہ کے علم میں بھی ہے، خبیرہ، اور اس کو خبر بھی ہے۔ لہٰذا جب تم جاؤ گے تو تمہاری یہ ناانصافیاں اس علیم اور خبیر کے پاس موجود ہوں گی اور وہ تمہیں دکھائے گا تمہارے اعمال۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا لِلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اب اصل میں پیچھے احکامات چل رہے ہیں، تو احکامات میں بتا دیا کہ ہر حکم جو اللہ کا پورا کیا جائے وہ عبادت ہی ہے۔ انسان کو کھانا دیا گیا، اگر وہ کھانا استعمال کر رہا ہے اللہ کا رزق سمجھ کے، تو کھانا بھی عبادت ہے۔ تو اسی لیے عبادت کی طرف بات کو لے آئے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور بندگی کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور فقیروں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اس ہمسائے کے ساتھ بھی جو قریبی ہے،
वलजार जुनुब, और उस हमसाये के साथ भी जो अजनबी है, वस्साहिब बिलजंब, और अपने पास बैठने वालों के भी, वबन सबील, और मुसाफिरों के भी, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों के भी। इन्नल्लाह ला युहिब्बु, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करते, मन काना मुख्तालन, जो कोई इतराने वाला हो, फखूरा, और फखर करने वाला। लिल्लज़ीना, वो लोग, यबखलूना, जो बुखल करते हैं, व यअमुरून अन्नास, और हुक्म देते हैं लोगों को, बिल बुखल, बुखल का ही, व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाह, और छुपाते हैं उस चीज को जो अल्लाह ने इनको दे रखी है, मिन फज़लिही, अपने फजल से, व अअतदना लिल काफिरीना, और हमने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए, अज़ाब मुहीना, अज़ाब जिल्लत वाला। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, वो लोग जो अपने माल को खर्च करते हैं, रिया अन्नास, से लोगों के दिखाने के लिए, वला युमिनूना बिल्लाह, और ईमान नहीं लाते अल्लाह पर, वला बिल यौमिल आखिर, और ना ही क़यामत के दिन पर। वमन यकुनिश शैतानु लहू क़रीना, और जिसका साथी शैतान हो, फसाअ क़रीना, वो बहुत ही बुरा साथी है। तो यहाँ पर हुकूकुल इबाद से अब हुकूकुल्लाह की तरफ थोड़ा सा आ गए। कहा कि हुकूकुल्लाह में सबसे पहला क्या है, वअबुदुल्लाह, बंदगी एक अल्लाह की करो, बंदगी एक अल्लाह की करो। और इस आयत की तरतीब को जरा देखिएगा कि कितनी खूबसूरती के साथ अल्लाह ने इसको बयान किया, और इसको हम अपनी जिंदगी पे रखते जाएं। सबसे पहले कहा वअबुदुल्लाह, अल्लाह की बंदगी करो। अब हम देखें कितनी सी अल्लाह की बंदगी करते हैं, और कहा बंदगी ऐसे करो कि वला तुशरिकू बिही शैअन, शरीक उसका कोई ना ठहराओ। सबसे बड़ी चीज अल्लाह की बंदगी में क्या है कि उसके साथ शरीक ना बनाया जाए किसी को। फिर उसके बाद शिर्क के बाद क्या कहा कि वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। यहाँ पर अल्लाह ने एक बहुत खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया है, एहसान। एहसान, हम एहसान किसे कहते हैं? हम एहसान उस चीज को कहते हैं किसी के साथ इतनी बड़ी नेकी कर देना कि वो उसका बदल देने से ही आजिज हो, उसको हम एहसान कहते हैं। तो ये नहीं कहा कि वालिदैन के साथ सिर्फ सलूक अच्छा करो, कहा एहसान, इतना अच्छा सलूक करो जो एहसान के दर्जे तक पहुंच जाए। अब एहसान के दर्जे को तो छोड़ें, हम तो अपने वालिदैन को पूछना तक गवारा नहीं करते। हालांकि एक दूसरी जगह पर हुकूकुल्लाह के साथ साथ बताया गया कुरान पाक की ही दूसरी आयत में, अनिश्कुरली वली वालिदैका, कि मेरा शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्र अदा कर। इसी तरह कुरान पाक की जितनी आयतों में देखेंगे आप, अक्सर आयतों में आप देखेंगे, एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया था, तो वादा ये लिया था कि ला तअबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा तुम किसी की इबादत नहीं करोगे, वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ नेक सलूक करोगे। तो ये बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर कुरान के अंदर, अहादीस के अंदर जोर दिया गया है कि वालिदैन के हुकूक को अदा किया जाए। जैसे आपने मीरास में पढ़ा, मीरास में सबके हुकूक को बयान करने के साथ साथ वालिदैन का हिस्सा बार बार अलग से बताया जा रहा था। तो ये चीज है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिनके वालिदैन हयात हैं, उन्हें अल्लाह अपने वालिदैन की कदर और इज्जत करने वाला और अच्छा सलूक करने वाला बनाए, और जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर गए तो उनके साथ अच्छा सलूक ये है कि उनके लिए दुआ, इस्तिग़फ़ार, सदक़ात वगैरह दिए जाएं। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस है कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 वसीयतें की थी, और उनमें से एक ये थी कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न बनाना, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें आग में जला दिया जाए। दूसरा ये कि अपने वालिदैन की नाफरमानी या दिल आज़ारी ना करना, अगरचे वो तुम्हें ये हुक्म ही क्यों ना दे दें कि तुम अपने अहल को भी छोड़ दो और अपने माल को भी छोड़ दो। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायात में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि उसके रिज़्क़ में, उसकी उम्र में बरकत हो जाए, उसको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के हुकूक अदा करता रहे। इसी तरह दूसरी जगह फरमाया कि अल्लाह ताला की रज़ा बाप की रज़ा में है और अल्लाह ताला की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। इसी तरह एक दूसरे रिवायत में है कि जो लड़का
اب لڑکوں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ عموماً لڑکے زیادہ نافرمان ہوتے ہیں، تو کہا کہ جو لڑکا اپنے والدین کا فرمان بردار ہو تو جب وہ اپنے والدین کو عزت اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ہر نظر میں اس کو ایک قبول شدہ حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، حج کرنا، عمرہ کرنا، نماز روزہ، ہمیں نہیں پتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں ہے، اور یہاں پہ خود بتا دیا حدیث کے اندر کہ اس کو ثواب بھی ملے گا، تو ایسا کہ قبول شدہ جو ہے وہ اس کا حج کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی والدین کے ساتھ نافرمانی اور برا سلوک کرتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرے اور ان کی دل آزاری کرے اس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ جن کے والدین حیات ہیں تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، یہ بہت قسمت کی بات ہوتی ہے جو بچے اپنے والدین کے ساتھ محبت والا اور اچھا سلوک کریں۔ یہ ان والدین کی نہیں بلکہ اس اولاد کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ اسی طرح احسان کا جو لفظ لایا گیا ہے اس میں احسان میں یہ بھی شامل ہے کہ جتنی ان کی ضرورت ہے والدین کی، ان پہ اپنا مال خرچ کیا جائے، جو ان کی ضرورت ہو جسمانی یا کسی بھی لحاظ سے وہ ان کی ضرورت پوری کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ گفتگو بات کرتے ہوئے آواز بہت نرم ہو، سخت آواز سے بات نہ کی جائے، زور سے ان سے بات نہ کی جائے، کوئی بھی ایسا کلمہ نہ کہا جائے جن سے والدین کی دل شکنی ہوتی ہو۔ اسی طرح سے اگر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر والدین تم پر ظلم بھی کر دیں تو تب بھی انہیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ظلم کر رہے ہیں لیکن تمہیں اف کہنے کی اجازت نہیں، اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حق، یہ حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو دیا ہے، وہ اس کی حکمتوں سے جو ہے آگاہ ہوگا کہ ایسا کیوں ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اپنے والدین کی فرمان برداری والے کام لے لے۔ پھر اس کے بعد ماں باپ کے بعد دوسرے رشتہ داروں کے طرف آ گئے کہ ان کے ساتھ بھی عدل اور انصاف والا، احسان والا جو ہے وہ معاملہ کرو۔ ان میں سے قریبی رشتہ دار ہو گئے، ان میں سے یتیم ہو گئے، مسکین ہو گئے، ان میں سے وہ پڑوسی جو قریبی رشتہ دار ہے، یعنی ایک تو یہ کہ پڑوسی بھی ہے اور پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہے۔ دوسرا والجار الجنب، وہ پڑوسی ہے جو ہے تو پڑوسی لیکن آپ جانتے نہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ سفر میں کسی کے ساتھ جا رہے ہیں تو مسافر ہونے میں جو آپ کے ساتھ ساتھی بن گیا اس کے بھی حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح اگر جو ہے کوئی دوسرا مفلس غریب انسان ہے اس کے ساتھ بھی، وہ ابن السبیل، کوئی مسافر آپ کا مہمان بن جائے اس کے حقوق کا خیال رکھیں۔ وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں، ان ماتحتوں میں ہر قسم کے پہلے دور کے وہ غلام اور باندیاں بھی آ گئے، اور موجودہ دور کے اندر بھی جو ماتحت ہوں، چاہے وہ آپ کے نوکر ہیں، ملازم ہیں، دفتر میں ہیں، گھروں میں ہیں، تو ان سب کے ساتھ جو ہے وہ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جبریل امین مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کرنے کی اتنی تاکید کرتے تھے بار بار کہ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ کہیں پڑوسی کو وارث ہی نہ بنا دیا جائے۔ تو یہ جو ہے بتا دیا کہ حقوق کو پورا کریں، پھر ساتھ میں بتا دیا کہ ان حقوق کے اندر لاپرواہی کون کریں گے۔ ان حقوق کے اندر لاپرواہی کرنے والے لوگ